باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اس آیت کا ترجمہ ہم نے پچھلے جمعے آخر میں سن لیا تھا، اور یہ موضوع جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی ظاہری زندگی کا تو علم رکھتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ اس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں اللہ نے آگے فرمایا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، کہ یہ اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے یہ سب کچھ واجل مسمی، ایک مقررہ مدت کے لیے ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن انسانوں کی جو اکثریت ہے
وہ اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتی۔ اولم یسیروا فی الارض، اس کا ترجمہ آخر میں نے کر دیا تھا کہ یہاں پھر اللہ نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ زمین پر سیر نہیں کرتے، زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی عاقبت اور ان کا انجام تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ طاقت میں تم سے زیادہ قوی تھے، ہاں تم کو زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اثار الارض میں کئی میں نے وہ ترجمے دیکھے ہیں، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن عربی لغت میں اثار الارض جو ہے وہ صرف کھیتی باڑی کے لیے نہیں ہے کہ زمین میں ہل جوت کر اناج نکالنا، زمین کے اندر سے پانی نکالنا، زمین کے اندر جو معدنیات چھپی ہوئی ہیں وہ نکال کر جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں وہ بنانا۔ تو یہ زمین کے اندر سے جو کچھ بھی آپ معدنیات کی صورت میں لیں، غلے کی صورت میں لیں، پانی کی صورت میں لیں، یہ سب کچھ آثار الارض ہے۔ ہاں اگر کہیں آپ یہ ترجمہ پڑھیں تو وہ ترجمہ صرف کھیتی باڑی کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس زمین سے جو فائدے انہوں نے اٹھائے تھے تم تو ابھی نہیں اٹھا سکے۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں تم سے بڑے تھے۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، انہوں نے تم سے بہتر کھیتی باڑی کی، بہتر اس زمین کے آثار کو استعمال کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس رسول بھیجے گئے بالبینات، نشانیوں کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، حالانکہ انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ جو پچھلے ہم چیزیں دیکھتے آئے ہیں، آج اس آیت میں جو زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم زمین پر چل پھر کے نہیں دیکھتے، سیر نہیں کرتے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ زیادہ نہیں چل پھر سکتے تو اپنا قبرستان ہی غور سے دیکھ لو۔ کتنے جاگیردار، کتنے چودھری، کتنے بیوروکریٹ، کتنے ڈی سی ایس پی، کتنے وزراء اپنے قبرستان کا تو مطالعہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ وہاں جا کے تو غور و فکر کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اب یہ جو بات خصوصی طور پہ ذکر ہوئی کہ اصحاب الارض پہ ان کی گرفت زیادہ تھی، وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے۔ یہ آج کی ہم نے بات جو ہے یہ سمجھنی ہے کہ جب سے یہ انسانی معاشرہ تشکیل پایا ہے، جتنا بھی فساد ہوا ہے، جتنی خون ریزی ہوئی ہے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، وہ صرف اس بات پہ ہوئی ہیں کہ ہم ان زمین کے خزانوں پہ قابض ہو جائیں۔ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف لڑا ہے تو اس لیے کہ ہم اس زمین کے خزانوں پہ قابض ہو جائیں، اگر قومیں لڑی ہیں تب بھی اسی لیے، اگر بھائی آپس میں لڑے ہیں تب بھی اسی لیے، خاندان لڑے ہیں تو اسی وجہ سے۔ اب اس کے پیچھے ایک علمی چیز تھی، اس دور میں جو فلسفے نے چیز بتائی تھی وہ یہ تھی
کہ اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے وہ مادہ ہے. یعنی اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے وہ مادہ ہے، اور مادہ ہی ازلی اور ابدی ہے. یہ فلسفے کی اور سائنس کی چونکہ اصطلاحیں ہیں، جتنے لوگ اس کو فالو کر سکیں. یہ مادہ ہی ازلی ہے، مادہ ہی ابدی ہے، یہی حقیقت ہے اس کائنات کی. اس لیے مادہ حاصل کرو، مادی طاقت حاصل کرو. یہ نہیں یہ اس دور کی بات ہے، آج بھی یہی ہے کہ مادی طاقت ہوگی تو آپ طاقتور. اس کے لیے پھر قانون بقائے مادہ باقاعدہ طور پہ سائنس کی کتابوں میں اور فلسفے کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اس کائنات میں اگر بقا ہے تو وہ مادے کو ہے. قانون بقائے مادہ اسی لیے لکھا گیا کہ مادہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تو تبدیل ہوتا ہے، لیکن اس کو فنا نہیں ہے. مادہ فانی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو ازلی بھی کہتے تھے، ابدی بھی کہتے تھے. اسی کو اس کائنات کی حقیقت کہتے تھے. وہ تو جب یہ اٹامک انرجی آئی سامنے تو اس نے یہ بتایا کہ مادہ تو کوئی شے نہیں تھی، یہ کوئی قوت تھی جس نے اس مادے کو تخلیق کیا. یہ مادہ جو ہے یہ کسی قوت کا نتیجہ ہے، اس لیے اس مادے سے آگے قوت حاصل کی جاتی. اس میں اور بھی بہت سے نظریات آئے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے اس دن بھی مثالیں دی تھی کہ اللہ فرماتا ہے ایک تو نشانیاں تمہارے جسم کے اندر ہیں اور ایک باہر. کیا ایک انسان اپنی زندگی یہ مادی جسم اپنی زندگی پوری کر کے فنا نہیں ہوتا؟ کروڑوں اربوں انسان اپنی طبی عمر پوری کر کے ختم نہیں ہو گئے؟ اور اب آثار الارض میں جو بات بیان فرمائی کہ مادہ اس کائنات کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس مادہ کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اصل حقیقت هو الاول والآخر. آج بھی ٹائم اور سپیس کی بات ہوتی ہے نا، جب اللہ فرماتا ہے نا هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس کی یہ جو بات آپ کرتے ہیں، اگر مادہ حقیقت ہوتا تو وہ اللہ سے پہلے ہوتا. اگر اللہ پہلے ہے تو مادہ اس کائنات کی حقیقت نہیں ہو سکتی، بلکہ اس مادہ کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اس کائنات کی اصل حقیقت ہے. هو الاول والآخر، یہ اول اور آخر یہ جو آپ کے ٹائم کی زمان کا معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کے اندر بیان فرما دی. والظاہر والباطن، یہ مکانی جو جتنی بھی باتیں تھیں ان کو ان دو جملوں میں بیان فرما دی. تو یہ جو قانون بقائے مادہ آپ سائنس اور فلسفے میں پڑھتے ہیں، یہ سارا اس کا شاخسانہ تھا کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ اس کائنات کی اصل حقیقت مادہ ہے. جس نے اس مادے پہ دسترت حاصل کر لی وہی طاقت والا ہے، وہی حقیقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کانوا اشد منہم قوہ، تم اس زمین پہ چل پھر کے نہیں دیکھتے، یہ جو کھنڈرات دیکھتے ہو، کچھ زمین کے اندر کچھ باہر، وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے. اس دن بھی میں نے مثال دی تھی کہ اہرام مصر کے پتھر آج بھی انسان سوچتا ہے کہ اس صحرا میں پہنچ کیسے گئے. یہ جو مصری تہذیب ہے اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے
یہ شیشے کی ایجاد بھی مصری تہذیب ہے۔ اس دور میں انہوں نے مختلف پرندے بنائے، یہ آپ کے کوے، چڑیاں، فاختائیں، یہ پرندے بنا کے درختوں پہ رکھے، اور جب ہوا چلتی تھی تو ان پرندوں سے وہی آواز آتی تھی جو پرندہ انہوں نے بنایا تھا۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کانوا اشد منہم قوہ۔ اس مادے پہ اسار الارض میں نے اس لیے آپ کو عرض کر دیا کہ اسار الارض میں صرف کھیتی باڑی نہیں ہے، زمین کے اندر کی ساری طاقتیں، وہ معدنیات ہوں، وہ پانی ہو، وہ پیٹرول، جو کچھ بھی ہے، ان کو نکالنا اور ان سے فائدہ اٹھانا جتنا ان قوموں نے اٹھایا تھا تم ابھی وہ نہیں اٹھا سکے۔ لیکن تمہیں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین پہ پھرو، ان کا انجام دیکھو، ان کے قلعے دیکھو، ان کی عمارتیں دیکھو، انہوں نے یہ جو کچھ بھی بنایا تھا اس زمین کے آثار پہ دسترس حاصل کی تھی، انجام کیا ہوا ان کا؟ بلکہ دوسری یہ جو اشارہ اس آیت میں ہے کہ تم فیصلے کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ اولم یسیروا فی الارض میں ایک اشارہ یہ بھی بیان ہوا ہے، تم اپنی زندگی کے فیصلے مشاہدے اور تجربے پہ کرتے ہو۔ بھائی سائنس بھی آپ کی کیا کرتی ہے؟ مشاہدے سے شروع ہوتی ہے اور تجربے پہ ختم ہو کے ایک لا بن جاتا ہے۔ سائنس کی بھی تو ساری جتنی بھی اپروچ ہے وہ مشاہدہ اور تجربے تک کی ہے نا۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، آپ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے؟ آپ نے مشاہدہ کیا، آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا، یا خود کبھی آپ کا اپنا ہاتھ جل گیا تو تجربہ ہو گیا؟ آپ نے یہ کشش ثقل کا قانون کیوں مان لیا؟ جب آپ نے دیکھا کہ مختلف چیزیں زمین کی طرف کھینچی آتی ہیں تو اس مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ آپ نے قانون ثقل جو ہے اس کو مان لیا، کشش ثقل ہے زمین کے اندر، یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، اگر تم باقی سارے قوانین مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ مانتے ہو تو یہ جو پہلی تہذیبیں ہم نے ان کے علم اور طاقت سمیت غرق کر دی ہیں، یہ تمہارا مشاہدہ تمہیں کوئی نتیجہ نہیں دیتا، یہ تمہارا تجربہ تمہیں کوئی نتیجہ نہیں دیتا۔ جب کسی طاقتور کا جنازہ اٹھا کے قبرستان کی طرف جاتے ہو تو یہ مشاہدہ تمہارا کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں غرق ہوئے؟ اس کی یہ وجہ بیان کی کہ دنیاوی طاقت ان کے پاس تھی۔ اسار الارض میں نے بعض عرض کر دیا ہے کہ سب کچھ ان کے پاس تھا، پھر غرق کیوں ہوئے، کیوں برباد ہوئے؟ فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اب یہ ہے وہ آخری قانون آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے پاس دنیا کی ساری طاقت موجود ہو، آپ مادے پہ ساری جتنی بھی طاقتیں ہیں مادے کے اندر وہ ساری آپ حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے اس کو نہیں مانا تو پھر وہ مصری تہذیب ہو، وہ رومی تہذیب ہو، وہ دجلہ و فرات کی تہذیب ہو، وہ دریائے سندھ کی تہذیب ہو، ہم ان تہذیبوں کو ان کی طاقت سمیت غرق کر دیتے۔ اگر ہمارے رسولوں کے پیغام پہ
یعنی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، جو ہمارے رسول کو جھٹلائے، تو پھر دیکھو جا کے کہ ہم نے ان کی طاقت سمیت ان کو غرق کر دیا۔ مشاہدہ بھی کرو اور پھر اپنے تجربات سے بھی دیکھو۔ کئی دفعہ ہم مروب ہو جاتے ہیں کہ فلاں قوم نے اتنی سائنسی ترقی کر لی، دیکھیے ان کی مادے پہ یہ دسترس ہے۔ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دجال جو اللہ کا بڑا دشمن ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہوگا، وہ کہے گا بارش ہو جائے تو ہو جائے گی، وہ کہے گا فصلیں جل جائیں تو جل جائیں گی۔ یہ اختیار تو دجال کے پاس بھی ہوگا، تو پھر کیا ہم اس کو حقیقت مان لیں گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت صرف، ہاں یہاں ایک بات، اور جب 1980 کی دہائی میں یہ کولڈ وار کا اختتام ہوا، یہ جو دو بلاک تھے رشیا کا اور امریکہ کا، تو ظاہر ہے روس کو سوویت یونین تھا اس وقت، یہ نئے بچوں کو تو نہیں پتا، شکست ہو گئی، بہت سی ریاستیں آزاد ہوئیں، یہ جتنی بھی آپ سنتے ہیں نا، ازبکستان، تاجکستان، یہ دریائے بالٹک کے ساتھ ساتھ یہ ساری اس وقت آزاد ہوئیں۔ تو یہ دنیا ایک سپر طاقت کے نیچے یعنی امریکہ کے نیچے آ گئی۔ پھر نیو ورلڈ آرڈر آیا، اس وقت انہوں نے پھر ظاہر ہے کچھ مولوی خریدے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا نل اردا یرثھا عبادی الصالحون، یہ 17واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس زمین کی وراثت اپنے صالح لوگوں کو دیتے۔ ذرا تصور کریں کیسے کیسے حملے ہوئے اسلام پہ۔ انہوں نے کچھ مولوی خریدے، انہوں نے قرآن کریم کی 17ویں پارے کی آیت لوگوں کو سنانا شروع کی اور کہا کہ اس وقت دنیا میں امریکہ ہی صالح ہے، نیک ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہم اپنی زمین کی وراثت اپنے صالح بندوں کو دیتے۔ تو اب چونکہ سوویت یونین بھی شکست کھا گیا ہے اور اس دنیا میں ساری مادی طاقت اللہ نے ان کو دے دی ہے، تو اس لیے اب وہی وارث ہیں، تو اللہ وارث جو ہے وہ صالح بناتا ہے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے یہ تحریک چلی تھی 1980 کے بعد، اسلام پہ یہ بھی ایک حملہ ہوا تھا۔ اور پھر یہیں بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ان کو آخرت میں عذاب ہوگا، اگر دنیا میں اللہ نے ان کو طاقت دی ہے تو قیامت والے دن بھی پھر اللہ صالح بندوں کو تو عذاب نہیں دے گا۔ یہ بات یہی نہیں رکی تھی، وہ جو مشرکین مکہ صحابہ سے کہتے تھے نا، اس دور میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ دیکھو تم غربت کی بھوک کی زندگی گزارتے ہو، ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر قیامت آئی بھی تو اس دن بھی ہم ہی عیش میں ہوں گے، جنت میں تم نے نہیں جانا۔ یہی بات 80 کی دہائی میں کی گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ مادی طاقت دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم صالح بندوں کو دیتے ہیں۔ میں بھی ان دنوں لاہور تھا، وہاں ایک بندے نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہماری رہنمائی کی، اور ہم نے ان سے کہا دیکھو وراثت اور ہوتی ہے، قبضہ اور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ اب دیکھیے قرآن کی تشریح قرآن سے کریں گے۔ 16ویں پارے میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔
جنت کی وراثت ہم نے ان کو دی ہے جو زندگی تقوی پہ گزارتے ہیں۔ جنت کا وارث ہم نے ظالموں کو نہیں بنایا۔ وراثت اور قبضے میں فرق ہوتا ہے۔ وراثت یہ صالحین کی ہی ہے، لیکن اگر کوئی فرعون قبضہ کر لے، کوئی نمرود قبضہ کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین پہ چل پھر کے دیکھو، جنہوں نے بھی قبضہ کیا اور ظلم کیا ان کا حشر ہم نے کیا کیا، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، کریں کیا؟ میں نے وہاں ایک مثال دی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قیروان شہر اس دور میں آباد ہوا۔ ضرورت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہاں ایک فوجی چھاؤنی بنانا تھی، ادھر سے ہر روز حملے ہوتے تھے، تو سروے کروایا گیا، تو یہ ایک نیا شہر جو ہے یہ آباد کرنا تھا، یہاں جنگل تھا۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ وراثت کسے کہتے ہیں اور قبضہ کسے کہتے ہیں۔ ایک نبی پاک کا صحابی جنگل کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم یہاں پہ ایک شہر آباد کرنا چاہتے ہیں، اے جنگل کے جانوروں یہ جگہ خالی کر دو۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب درندے اور موذی جانور اپنے بچے اپنے منہ میں اٹھائے، 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل خالی کر دیا۔ یہ ہیں اس زمین کے وارث۔ وارث تو فنا نہیں ہوئے۔ یہی قرآن کریم کہہ رہا ہے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ۔ یہ جتنی غرق ہوئی تہذیبیں تم دیکھتے ہو ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ فرعون یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ظلم کیا، نمرود یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے ظلم کیا، ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے ظلم کیا، چونکہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ ان کو ویسے بھی مالک ہے، سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے پہلے اپنے رسول بھیجے کہ ان کو یاد دہانی تو کروائیں کہ حقیقت مادے میں نہیں ہے، حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ جب انہوں نے اس حقیقت کو ٹھکرایا، انکار کیا، میرے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے ان پہ عذاب نازل کیے، اور تمہارے لیے ہم نے قیامت تک کے لیے یہ نشانیاں چھوڑ دیں۔ فرعون کی لاش کو ہم نے قیامت تک کیوں زندہ رکھا؟ آج بھی تو جا کے دیکھیں نا، فرعون کی لاش کیوں پڑی ہے؟ کہ یہ سمجھتا تھا کہ جو مادے پہ قبضہ کر لے یہی حقیقت ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا۔ تو اول مخاطب تو مشرکین مکہ تھے، اور اللہ فرما رہا تھا کہ تم تو زمین سے کچھ نہیں نکال سکتے۔ مکے میں کھیتی باڑی بھی نہیں تھی، یہاں کو معدنیات والا مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ ان سے فرما رہا تھا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا۔ تم یمن کی طرف تو جاتے ہو، شام کی طرف تو جاتے ہو، راستے میں وہ بستیاں نہیں دیکھتے؟ یہ قوم عاد اور قوم سمود کو نہیں دیکھتے جنہوں نے پہاڑوں کے اندر محل بنائے تھے؟ یہ کانوا اشد منہم قوہ کی کبھی آپ تفسیر دیکھیں
یہ قوم سمود پہاڑوں کے اندر محلات بنائے انہوں نے. قوم عاد قرآن کریم کہتا ہے کہ جب یہ اللہ کے عذاب سے گرے پڑے تھے تو ایسے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوتے. 7 دن اور 8 راتیں ان پہ وہ اللہ کا عذاب آندھی کا آیا. ہم نے کبھی اصل میں ان موضوعات پہ بات نہیں کی کہ کس کس قوم پہ کیا کیا عذاب آئے، لیکن اتنا سا جملہ تو سمجھ لیں کہ کانوا اشد منہم قوہ. اللہ فرما رہا ہے کہ کبھی اگر تمہارے نفس میں یہ بات آ جائے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اگر اس مادے پہ قبضہ کر لیں گے تو یہی سب کچھ ہے، اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، تو پھر ذرا زمین پہ چل پھر کے دیکھو کہ باقی میرے نبی کے ماننے والے رہے یا نبیوں کے منکر باقی رہے. عقل کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کر لو، مشاہدے کی بنیاد پہ فیصلہ کرو، تجربے کی بنیاد پہ فیصلہ کرو، عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرو کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے انبیاء کرام کے ماننے والے وہ باقی رہے کہ نبیوں کے منکر باقی رہے. نبیوں کے ساتھی اگر کمزور بھی تھے مادی لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال پذیر نہیں ہونے دیا، اور جنہوں نے مادے پہ قبضہ کر لیا تھا، دنیا کی ساری طاقت اکٹھی کر لی تھی. آج کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس دور کی 2 سپر طاقتیں ایران اور روم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، ابتدائی آیتوں میں نے وہ بات آپ کو بیان کی تھی سورہ روم کی. اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ان کا یہ حشر بھی ہو جائے گا؟ یا 1970 کی دہائی میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ سوویت یونین کا یہ حشر ہو جائے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ذہنوں میں بات ہے نا کہ مادہ ہی حقیقت ہے اور تم نے قانون بقائے مادہ بنا رکھا ہے، اس مادے کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت وہی ہے جو ہمارے رسول تمہیں بتاتے ہیں. تو اس لیے اپنی یہ زندگی ضائع نہ کرو، آخرت آنی ہے. جیسے تم یہ اپنی زندگی طبی عمر پوری کر کے ہر کوئی شخص اپنے اپنے وقت پہ جا رہا ہے دنیا سے، اسی طرح باہر کی کائنات نے بھی اپنی طبی عمر پوری کر کے ختم ہو جانا ہے، اور قیامت برپا ہونی ہے. اور اصل کامیاب پھر وہ ہوگا جو اس دن کامیاب ہو. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. اب چونکہ وقت ہو گیا ہے تو پچھلے جمعے بھی ایسے ہی میں نے آخر میں وہ آیت پڑھ دی تھی، ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس ہفتے آپ نے صرف یہ غور کرنا ہے، آئندہ جمعے انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ غور و فکر کے لیے اس آیت کا جملہ دے رہا ہوں کہ اس ہفتے آپ نے صرف یہی غور و فکر کرنی ہے کہ کہیں میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا تو نہیں رہا، کہیں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا تو نہیں رہا. چونکہ یہ سارا حشر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور صرف جھٹلاتے نہیں، ان کا پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.